سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، آج پروگرام میں بات ہوگی ایک کنکرنٹ پرابلم کی، جو ہے سموگ کا ایشو۔ ہر سال جو ہے سردیوں کے آغاز میں خصوصی طور پر جو ہے پنجاب اور لاہور کے شہر کو جو ہے وہ سموگ لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور پھر فروری تک جو ہے یہی سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ اگر ہم حالیہ دنوں کی بات کریں تو کل کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے AQI، اس میں خطرناک ترین حد تک جو ہے سموگ وہ 388 پوائنٹس پر ہے، جو ممکنہ طور پر جو ہے ہر قسم کی بیماریوں کے لیے اور انسانی صحت کے لیے جو ہے ایکسٹریم لیول پر جو ہے وہ مضر ہے۔ اور تجربات کیے گئے ہیں پچھلے سالوں میں، پاکستان نے مصنوعی بارش بھی کی، اس کے بعد سموگ ٹاور لگائے گئے، آپ سنا ہے کہ سموگ گنز جو ہے وہ انٹروڈیوس جو ہے وہ کیے گئے ہیں، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ انڈر کنٹرول ہے اور یہ پرابلم کنسسٹنٹ ہوتا ہوا جا رہا ہے، بلکہ یہ صرف روٹین لائف کو متاثر نہیں کر رہا، بلکہ جو فلائٹ سکیجول ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر بیماریاں لوگوں کو ہیں جو آلریڈی سینسٹیو گروپس ہیں، اس کو مزید خطرات سے جو ہے وہ لاحق کر رہا ہے۔ تو کیا اس میں نئے عناصر ہیں اور اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جا رہا ہے، اس کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے نظیفہ بٹ صاحبہ کو، جو ڈائریکٹر ہیں کلائمیٹ ایکشن اینڈ سسٹینیبلٹی کی WWF کے لیے۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حالیہ دنوں کے اندر جو گورنمنٹ کی طرف سے کارروائیاں کی گئی ہیں اس سموگ کے پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے، اس میں سکسیس کیا ہے اور فورکاسٹنگ کیا ہے کہ یہ ہمیں مزید یہی برداشت کرنا پڑے گا کہ نہیں، آگے اس کی کوئی سسٹینیبلٹی نظر آتی ہے جس میں زندگی جو ہے وہ رواں دوار ہے۔ بہت شکریہ نظیفہ بٹ صاحبہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں سموگ کی، obviously اس میں کافی عرصے تک ہم دیکھتے رہے کہ اس میں ایک کراس بارڈر کا عنصر بھی تھا، لوکل پولوشن کے ایشوز بھی ریلیٹڈ تھے، کوئی نئے فیکٹرز تو انٹروڈیوس نہیں ہوئے کہ جو ہم نے کنٹینجنسیز اس کے لیے جو ہے پہلے سے طے کی گئی تھی اور اب وہ کارآمد نہ ہو سکیں۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں بات کروں گی کہ سموگ ایک انسانی ایکٹیویٹیز کے ریزلٹ سے پیدا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہماری پاپولیشن آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے گرو کر رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے یہ جو ٹرانسپورٹ سیکٹر کی وہیکلز ہیں، کتنی زیادہ گاڑیاں ہر سال ایڈ ہو رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم اربن ڈیولپمنٹ یعنی اپنے شہروں کو زیادہ سے زیادہ توسیع دے رہے ہیں۔ جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، آپ کی کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں، تو وہ بہت میجرلی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں پارٹیکولیٹ میٹر، یہ جو سموگ کو بنانے میں کام دیتا ہے، دیٹ از پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 اور 10، ان کی مقدار جو ہے وہ ان ایکٹیویٹیز سے بڑھتی جا رہی ہے دن بدن۔ اگر میں یہ بات کروں کہ وہیکل ایمیشنز تو پہلے بھی تھی اب بھی ہیں، مگر تعداد بڑھ گئی ہے۔ آیا کہ ہم فیول کی بات کریں تو جب آپ کا فیول ہی گندا ہے، اس وقت ناقص قسم کا فیول ہم یوز کر رہے ہیں، بین الاقوامی سطح پر یورو 5 یورو 6 یوز ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اندر ابھی ہم یورو 2 سے صرف تھوڑا سا آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ گورنمنٹ نے بہت ایفرٹ کیا ہے کہ ہم EV کی طرف جائیں، مگر اس میں ابھی ٹائم لگے گا۔ مگر سب سے بڑی وجوہات میں سے میرے خیال میں ہمارا ناقص قسم کا جو فیول ہے، یعنی جو ایندھن ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کارخانوں میں ہے چاہے وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ہے، یہ سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اچھا، ان ٹرمز آف جب آپ پرٹیکولر میٹر کی جو ہے وہ بات کرتی ہیں تو یہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کہاں سے آ رہی ہے؟ کوئی انالیسز موجود ہے جو امپیریکل ڈیٹا پہ بیسڈ ہو؟ اچھا، اس کے اندر ہم کسی حتمی طور پہ کہہ نہیں سکتے کہ کوئی ایک ریزن ہے یا ایک سورس ہے جس سے کہ سموگ بن رہی ہے، کیونکہ یہ ہوا سے تعلق رکھتا ہے، تو ہوا کو کنٹریبیوٹ کرنے والے مختلف سورسز ہیں، مختلف جگہوں سے یہ پارٹیکولیٹ میٹر آتا ہے، کارخانوں سے بھی آتا ہے، آپ کی سٹیل رولنگ ملز ہے، آپ کی سیمنٹ انڈسٹری ہے، آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے۔ اگر ان سیکٹرز کے اوپر بھی وہ جو ایڈیکویٹ ٹیکنالوجی ہے جو ایئر کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے ہے، اگر وہ نہیں لگی ہوئی، تو وہاں پر بھی یہ پارٹیکولیٹ میٹر جو ہے وہ ایڈیشن کر رہا ہے ایئر کوالٹی کو خراب کرنے کا۔ اسی طرح جیسے میں نے ٹریفک کا بتایا، میرے اوپینین میں آئی تھنک ٹریفک یعنی جو آپ کے وہیکلز ہیں اور جتنی بھی ہماری گاڑیاں ہیں جو کہ 10 سال 15 سال سے پرانی ہو چکی ہیں، چاہے وہ بڑے ٹرک ہیں، ٹرالے ہیں یا گاڑیاں ہیں،
ان کو ایک تو ان کی انسپیکشن بہت ضروری ہے تمام گاڑیوں کی. ابھی گورنمنٹ نے شروع تو کر دیا ہے ٹیسٹنگ سسٹم, مگر ان کی مقررہ مدت تک اس کو کرنا چاہیے, کٹ آف ٹائم دینا چاہیے کہ اس ٹائم تک یہ ہو جائے ان کی انسپیکشن, کیونکہ اگر ہم ان گاڑیوں کو بھی اپنے شہروں میں داخل ہونے دیں گے تو یہ اسموگ رکنے والی اچھا نہیں ہے. تو اگر آپ کی بات کو میں کمپلیٹلی جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, اگر یہ سچویشن رہی, پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ انٹر سٹی ٹریول بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بین لگا دیا گیا تھا اسموگ کی وجہ سے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چھٹیاں دے دی گئی تھی تاکہ جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں اس کو جو ہے وہ کم کیا جائے. ڈو وی لک ایٹ دا سیم آؤٹ لک, چیزیں اسی طرح ہی رہیں گی کہ نہیں, اس میں کوئی چینج متوقع ہے؟ دیکھیں پچھلے سال اسموگ میٹیگیشن پلان بنا پنجاب کا, جس کے اندر انہوں نے کافی تجویز دی تھی, جس کے اندر سے ایک یہ تھا کہ وہیکل ٹیسٹنگ سسٹم کریں گے, جو کہ اب پنجاب گورنمنٹ نے شروع کر دی ہے, اور یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے جو کہ پنجاب گورنمنٹ نے لیا ہے, کیونکہ ہمارے وہیکل سے ایمیشنز بہت آ رہے ہیں, کارخانوں کے اوپر بھی فائنز بھی ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ جو ہمارے فارمرز ہیں یعنی زراعت کا سیکٹر, کیونکہ ہم ایک بہت بڑا سورس جو چاول اور یہ فصلوں کو جلانے کا ایک فضلہ ہے جلانے کا, اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بھی اسموگ کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. بالکل ایک پرسنٹیج ہے جو کہ معمولی نہیں ہے, وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, مگر اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے فائنز بھی کیے, ایف آئی آرز بھی کٹی, اور فیکٹریاں تک بند ہوئی. تو کچھ اقدامات ابھی حکومت کے ان پلیس ہیں, جس کے اندر ایک امپورٹنٹ اقدام جو گورنمنٹ نے کیا ہے وہ 5 موبائل جو ایئر کوالٹی مانیٹرز ہیں, اور تقریباً 15 کے جو ہیں آپ کے ڈفرنٹ ایئر کوالٹی مانیٹرز لگے ہیں. 30 کے قریب ایئر کوالٹی مانیٹرز انہوں نے لاہور میں لگانے, جو کہ اتنے بڑے شہر کے لیے میرے خیال میں بہت کم ہیں, لیکن ہمیں ڈیٹا ڈریون ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی ہمارے پاس کئی ایسے علاقے ہیں جن کے اندر مانیٹرنگ سسٹمز بھی نہیں ہیں, اور وہ ہاٹ سپاٹس ہیں. میں یہی جاننا چاہتا تھا آپ سے کہ آپ ذکر کرنی کہ علاقے ہیں, کوئی علاقوں کے نام ہیں جہاں سے میجر کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہو رہی ہے؟ جی اس وقت میں آپ کو بتاؤں, اس وقت تو اسموگ کی جو حالت ہے, کیونکہ میں لاہور میں بیٹھی ہوئی ہوں, اس وقت اسموگ کا جو AQI لیول جہاں پر میں بیٹھی ہوں فیروزپور روڈ, یہ تقریباً 450 سے زیادہ ہے. اور اگر ڈیفینس دیکھا جائے, جتنے بھی کھلے علاقے ہیں جہاں پر کہہ لیں کہ گرین کور جو ہے وہ کم ہو چکا ہے, ہم نے جب ڈیولپمنٹ کی تو ساتھ ہی ساتھ ہم ڈیفورسٹیشن کرتے جا رہے ہیں, درخت کو کاٹ کے آپ زمین ایکوائر کرتے ہیں اور اس پہ کنسٹرکشن, چاہے آپ سڑکیں بنا رہے ہیں, چاہے آپ برج بنا رہے ہیں, انڈر پاس بنا رہے ہیں, یا سوسائٹی بنا رہے ہیں, مگر اس کو کاٹنے سے ہم ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ایڈ کر رہے ہیں جو کہ ڈسٹ ہے, کیونکہ جب آپ کی گرین کور ہی نہیں رہے گا تو وہ ڈسٹ کہاں پر ایبزارب ہوگی یا کہاں پر ڈپازٹ ہوگی, اس کی ایبزارپشن کے لیے بھی تو ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جسٹ ون لاسٹ تھنگ بیفور آئی گو آن ٹو دا بریک, جو ہم نے میٹیگیشن جو پلان بنایا تھا لاسٹ ایئر, اس میں کوئی چینجز ہیں اس سال کے نہیں ہیں؟ جی ابھی تو اسی کے اوپر اقدامات لیے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ اٹ واز اے کانکریٹ پلان, بڑا وہ سالڈ ایکشن پلان تھا, اور اس کے تحت انہوں نے چند ایکٹیویٹیز تو سٹارٹ کر دی ہیں, لیکن یہ ایکٹیویٹیز صرف ایڈ ہاک بیسس پہ نہ کریں, یہ پورا سال کرنے والی ایکٹیویٹیز ہیں, کیونکہ اسموگ فینومینا نظر آپ کو اب آ رہا ہے, لیکن یہ پورا سال ایمیشنز ہوتے ہیں, اور وہ اکٹھے اس وقت ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹیمپریچرز کم ہو جاتے ہیں, ہوا جو ہے وہ آلموسٹ کم ہو جاتی ہے, تو وہ سسپینڈڈ ہو جاتے ہیں ان علاقوں کے اندر. اس لیے ہمیں پورا سال اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, حکومت کو, پرائیویٹ سیکٹر کو, اور جتنے بھی کارخانے, چاہے وہ بڑی انڈسٹریاں ہیں, چاہے وہ بھٹے ہیں اینٹوں کے, ان سب کو مل کے کام کرنے کی. اچھا, ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے, واپس آ کر آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ جو یہ اسموگ گنز کے حوالے سے بات جو ہے وہ ہو رہی ہے, کافی کرٹیسزم ہم دیکھ رہے ہیں, یہ کرٹیسزم جو ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے, ایکسپرٹ سے جو ہے بریک کے بعد جو ہے وہ پوچھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا رضیفہ, یہ جو اسموگ گنز جو انٹروڈیوس کی گئی ہیں, از اٹ اے وائبل آپشن؟ ہم کافی کرٹیسزم پڑھ رہے ہیں, پریس کے اندر دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ پہلے تو ایکسپلین کریں کہ واٹ آر دے. جی اسموگ گنز سمجھ لیں کہ پانی کا استعمال کر کے اس کو اسپرنکلر کی طرح واٹر ویپر کی صورت میں مسٹ بنا کر یہ جتنے بھی سسپینڈڈ پارٹیکلز ہیں ان کو بٹھا دیتا ہے وہ, اور وقتی طور پہ 2 سے 4 گھنٹے کے لیے ایک 40 میٹر تک کے علاقے کے اوپر یہ آپ پھیلاتے جائیں, اور ایک ٹیمپرری سولوشن ہے.
جی بالکل بالکل، یہ ایک ایڈ ہاک بیسس پہ ہے، یہ ٹیمپرری ہے، اور یہ بس اس علاقے کے اس ایریا میں ہوگا جہاں تک وہ مسٹ اس کی گرے گی، اور وہ بھی 2-3 گھنٹے کے لیے، کیونکہ وہ کہیں غائب نہیں ہوئی، وہ صرف آپ نے بٹھا دی ہے. جیسے پرانے زمانے میں مٹی اڑتی تھی تو گاؤں میں نا پائپ سے پانی دے دیا جاتا تھا، چھنکاؤ کرتے تھے، یہ اس کا ایک ماڈرن ورژن ہے. لیکن کیونکہ یہ سسپینڈڈ پارٹیکلز ہیں تو یہ زیادہ اسٹرانگ ہے، اور یہ PM 2.5 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کیونکہ مضر ہیلتھ کے لیے بہت مضر ہے، اس لیے اس کے اوپر قابو پانا تو ضروری ہے. مگر اسموک گنز جو ہیں ہم جتنی بھی چلا دیں وہ پورے لاہور کو بھی کور نہیں کر سکتی، ایک زون کو بھی شاید کور نہ کر سکیں جتنی ہم چلا رہے ہیں. لیکن اور میرے خیال میں پانی کا بہت زیادہ ضیاع ہے اس کے اندر، مشینری کا ضیاع ہے، کئی لاکھوں کا جو ہے اس میں فائنانس لگا ہوا ہے، مگر اس کی کارکردگی کیا اس کے ایکویولنٹ اچھی ہے؟ میرے خیال میں تو نہیں. یہ ایک ٹیمپرری سولوشن ہے. ہاں اگر کوئی بہت امپورٹنٹ آپ کا ایونٹ ہے، کرکٹ میچ ہے، وہاں پر آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں، تو وہ 3 سے 5 گھنٹے تک کے لیے آپ کو وہاں پر جو ہے ایئر کوالٹی آپ کی بہتر ہو سکتی ہے چند گھنٹوں کے لیے. مگر آپ کو لانگ ٹرم ایکشن کرنا ہے تو آپ نے ان سورسز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے سب سے زیادہ پارٹیکولیٹ میٹر نکل رہا ہے. اچھا نظیفہ، میں سوال جو ہے وہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو ہر بار یہ پرابلم آتا ہے تو ایک ڈیموگرافک میپ آ جاتا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا، جس میں ایک ڈارک کلاؤڈ یعنی ایک بہت بڑا کالا سا بادل بنگلہ دیش سے لے کر جو ہے انڈیا سے ہو کر پاکستان کے اندر وہ آتا ہے. تو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر صرف لوکلائز تو نہیں ہے، اس میں آبویسلی دوسرے ممالک سے بھی آ رہا ہے، اور بہت سارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری لوکل کنٹریبیوشن کم ہے اور ایکسٹرنل کنٹریبیوشن اس سے زیادہ ہے، اور ہم کسی اور کی انڈسٹریلائزیشن یا پولوشن کا جو ہے وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. کیا یہ بات سچ ہے؟ اس کے 2 اپروچز ہیں اس جواب کو دیتے ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرانس باؤنڈری پولوشن، ایئر پولوشن، یہ ایگزسٹ کرتا ہے بالکل. آپ کے نیبرنگ کنٹری جو بھی آپ کے ہمسائے ممالک ہیں ان سے بھی ایئر پولوشن جو ہے اور یہ ٹریول کر کے دوسرے ممالک میں آ جاتا ہے. مگر سیٹلائٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے، سیٹلائٹ امیجز کے تھرو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہر سال ضروری نہیں ہے کہ انڈیا سے ہی آ رہا ہو پاکستان میں یا پاکستان سے ہی انڈیا میں جا رہا ہو. ہوا کا ڈائریکشن بہت میٹر کرتا ہے ٹرانس باؤنڈری پولوشن میں. اور دوسرا جواب اس کا میں دوسرا حصہ یہ دوں گی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹرانس باؤنڈری پولوشن ہی یہ ہمارا جو اسموک کا امپیکٹ کاز کر رہا ہے. یہ ہمارے اپنے سورسز ہیں، کیونکہ میجورٹی آف ٹائمز ہماری جو اسموگ ہے یہ بڑھتی بھی کیوں ہے، کیونکہ یہ پورا سال ہم جتنی بھی سورسز میں نے مینشن کی، چاہے وہ زراعت ہے، وہ انڈسٹری ہے، وہ ویہیکولر ایمیشن ہے، ان سب کی کنٹریبیوشن پورا سال رہتی ہے، تو ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. تو وہ میجر پرسنٹیج جو ہے کنٹریبیوشن اسموک کے اندر وہ ہماری اپنی سورسز کی ہے. ٹرانس باؤنڈری یس اٹ ایگزسٹ، لیکن اس کی پرسنٹیج کم ہے اور وہ ویدر پیٹرن کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، کرنٹلی جو ہے ہم لانینا افیکٹ کے نیچے ہیں. ڈو وی تھنک کہ یہ اسموگ جو ہے، کیونکہ ہم یہ ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں، محکمہ موسمیات اور میٹ ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں گلوبلی بھی کہ اس بار جو ہے وہ ونٹر پریسپیٹیشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی، یعنی بارشیں جو ہے وہ سردیوں میں زیادہ ہوں گی، اور سردیوں کی بھی جو انڈیکیشنز ہے وہ بھی بتائی جا رہی ہیں کہ شاید جو مرکری ہے وہ فردر جو ہے وہ ڈپ کرے مور دین انیوژل. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے یہ اسموگ کا پرابلم جو ہے وہ سیٹل رہے گا کہ نہیں؟ دیکھیں، بات پھر وہی آ جاتی ہے، بارشیں اگر ہو گئیں تو اسموگ جو ایگزسٹنگ آپ کا پرٹیکولٹ میٹر جو سسپینڈڈ ہے ہوا میں وہ تو بیٹھ جائے گا ڈیفینیٹلی. آپ کی AQI جو ایئر کوالٹی ہے وہ بہتر ہو جائے گی، آپ کی فریشر ایئر ہو جاتی ہے بارش سے، تبھی تو یہ اسپرنکلرز اور یہ اسموگ کیننز یوز ہو رہے ہیں. مگر یہ پھر بھی ایک ٹیمپرری سولوشن ہے. جب آپ کا ڈرائی اسپیل آئے گا، اس ڈرائی اسپیل کے اندر پھر وہی سورسز جو ہیں وہ آپ بند نہیں کر رہے، ایٹ سورس آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو حکومتی ادارے، چاہے وہ انڈسٹری ہے، ایگریکلچر ہے، ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے، ان سب کو مل کے اسموگ کی جو سورسز ہیں ان پہ قابو پانے کی ضرورت ہے. تب جا کر کے ہم اس کو بہتر بنا سکیں گے سسٹینیبل شہر بنانے کے لیے. کیونکہ اگر ہم نے ماحولیاتی
دوست یا ماحول دوست شہر بنانے ہیں تو ہمیں اس کے لیے ان 4 چیزوں پر کام کرنے کی. اچھا، پالیسی فریم ورک کے اندر آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہے کہ شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، شارٹ ٹرم تو آپ نے جیسے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ ایڈ ہاک ایمرجنسی میجرز ہیں جس کے اندر ہم اسموگ ایڈوائزری دے رہے ہیں، ایئر کوالٹی مانیٹرز ہم نے لگا دیے ہیں، وار زون بنایا ہوا ہے ہم نے، وہ کیا کہتے ہیں ڈیش بورڈ، اسموگ ڈیش بورڈ بھی ای پی ڈی نے بنایا ہوا ہے. لیکن کیا وہ ڈیٹا پبلکلی اویلیبل ہے فرام ای پی ڈی؟ سب سے پہلے تو ڈسکلوجر آف ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ وہ اس کے اوپر ڈیسیجنز بنائے جائیں کہ کہاں کہاں پہ کون سے کی ایریاز ہیں، وہاں سے ہم وہ ڈیٹا اٹھائیں اور اس کی بیس پہ ان علاقوں کو دیکھتے ہوئے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی سورسز ہیں جو ان علاقوں سے پارٹیکولیٹ میٹر یا ایئر پولوشن کی مختلف گیسز جو ہیں وہ ریلیز ہو رہی ہیں. سیکنڈلی آئی تھنک لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے سب سے پہلے اربن پلاننگ کی بہت سخت ضرورت ہے، اور وہ بھی پالیسیز ہمارے پاس بہترین قسم کی ہے مگر ان پہ امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے. زبردست اسموگ کمیشن پلان بنا تھا جو کہ کئی سال پہلے بنا تھا، اس کی بعد اسموگ پالیسی آئی، پھر اب ہمارے پاس کلین ایئر ایکشن پلان ہے پنجاب کا. ان پہ عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہے. اسٹرنجنٹ بینز، اسٹرنجنٹ فائنز اینڈ پالیسی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. اسی طرح جو آپ کا کسان ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ، اس کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ تم یہ جو فضلہ ہے فصلوں کا، اس کو جلانے کے بجائے تم ہیپی سیڈر یا جو متبادل ان کے پاس ٹیکنالوجیز ہیں ان کو یوٹیلائز کریں. کنسیشنل لونز دینے چاہیے، سبسڈیز دینے کی ضرورت ہے حکومت کو، یہ لانگ ٹرم میجرز میں آتا ہے. اس کے علاوہ پلانٹیشن، آپ کا گرین کور اوور آل پاکستان میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے، فارسٹ کور کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے. جو ہم ترقیاتی ممالک وہ نہیں ہوتے جہاں پر سڑکیں اور برجز اور یہ بنتے جائیں، ایسے ترقیاتی ممالک ہوتے ہیں جہاں پہ سڑکیں اور برجز ضرور بنے مگر اس کا گرین کور جو ہے وہ ڈسرپٹ نہ ہو. یعنی کہ آپ درختوں کو کاٹ کاٹ کے شہر بنا دیں گے تو وہ تو اربن ہیٹ آئلینڈ بن جائے گا جیسے لاہور بنا ہوا ہے. اس وقت لاہور ایسا شہر ہے جہاں پر جتنے رہائشی ہیں ان کی زندگی کا 7 سال کم ہو چکے ہیں کہ ہم اتنی گندی ہوا جو ہے وہ انہیل کر رہے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پبلک ہیلتھ کو ایک میجر ایمرجنسی اسموگ کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہمیں یہ لانگ ٹرم پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ نظیفہ آپ کا، آپ کے ٹائم کا، اور اتنی میں جو فینومینن ہے اسموگ کا اس کو ایکسپلین کرنے کا. ناظرین، یہ گفتگو تو آپ نے سنی، اس میں سے کتنے پریکٹیکلی اپلیکیبل ہے، کون سا کام ہو رہا ہے اور کون سا ہونا چاہیے وہ بھی آپ نے سنا. لگتا نہیں ہے کہ اس سال بھی اسموگ کی سچویشن جو ہے کوئی بہتر ہوگی یا لوگوں کو کوئی ریلیف جو ہے وہ مل پائے گا، کیونکہ جو میجرز ہیں وہ ابھی تک صرف ایڈ ہاک ہے. لانگ ٹرم پالیسی میجرز کے لیے آبویسلی ٹائم، انویسٹمنٹ اور پالیسی تینوں چاہیے، جو اس ٹائم پر تو جو ہے وہ ایبسنٹ ہے. پروگرامز کے اندر آگے بھی اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور ہم آپ کے پاس ایسے ہی ٹاپکس جو ہے وہ لے کر آئے گئے ہیں جو پبلک انٹرسٹ کے ہیں. دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.